Assalamu alaikum Nazreen, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazreen, energy sector is in the discussion. Tabish Gohar is coming and going and we all know कि energy sector में जो circular debt का issue है उसकी resolution एक बहुत बड़ा मसला है, but somehow it happens कि ये चीज़ sort out होती हुई नज़र आ रही है. आज के प्रोग्राम में हम डिटेल्ड तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए मसाइल का, एनर्जी सेक्टर इकॉनमी के लिए क्यों एक बहुत बड़ा मसला है और एनर्जी सेक्टर की रेजोल्यूशन क्या है. एनर्जी सेक्टर पर जो एड एजेंसीज़ हैं, ईफा हैपन्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में एनर्जी से मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन डोनर्स के लिए रिपोर्ट जारी करता रहता है. सितंबर 2020 रिपोर्ट के जो ऑथर हैं साइमन निकोलस, ही इज़ द डायरेक्टर एशिया ईफा. इनसे हम बातचीत करेंगे. साइमन, हमारे नाज़रीन के लिए फरमाइए कि पाकिस्तान के लिए कौन सी एनर्जी, कौन सी बिजली जो है वो ज़्यादा मुफीद है. आई मीन कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट के मसाइल हैं, पाकिस्तान में महंगी बिजली होने की वजह से पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो दुनिया में बिक नहीं पा रही हैं और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान घर है विंड कॉरिडोर्स का और पाकिस्तान घर है सहराए थर और चोलिस्तान का. सो गिवन कि इन दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान के पास सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो और पाकिस्तान में वी ऑल नो कि थर्मल और फ्यूल से बिजली पैदा करने वाले कारखानों का और कारखाने चलाने वालों का इनफैक्ट राज है. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कौन सी एनर्जी बेहतर है? My name's Simon Nicholas. I'm an energy finance analyst for IEFA. In consideration of whether thermal power or renewable energy is in the best long-term interests of Pakistan, well, wind and solar are already the cheapest sources of new power generation in the country. And lower power generation costs would clearly be of great benefit to the economy and to power consumers. It can also help deal with major issues like circular debt. And of course there are other benefits of renewables, including no air pollution, no carbon emissions, and the improved energy security that renewables bring. साइमन, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद फरमाइए थोड़ा सा इख्तिसार के साथ कि सोलर और विंड एनर्जी में से कौन से कारखाने जो हैं, पावर प्लांट्स जो हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं, उनकी लागत कम आती है और कौन सी तरह की बिजली जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, किस तरह की बिजली में लाइन लॉसेस कम है और जो मुद्दत है कारखाने के लगाने और उसके ऑपरेशनल होने की, किस तरह के कारखाने की नौइयत हो कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो. In terms of which is cheaper, wind or solar, solar appears to be declining in cost even faster than wind at the moment and will probably be the cheapest in the long term. However, Pakistan needs both solar and wind as the two complement each other, given solar only generates during the day. And I think we'll see hybrid wind and solar installations become more common in Pakistan going forward. Another benefit of renewable energy is the fast development and construction times. A coal-fired power plant may take 5 to 6 years to develop. Often it will take even longer than that. There is examples in places like South Africa and Vietnam where the development time frame is over 10 years. In contrast to that, Vietnam, over a 12-month period in 2019, installed around 4 gigawatts of solar with an average construction time of just 275 days. साइमन, आपकी सितंबर 2020 की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है. आपने काफ़ी इख्तिसार के साथ इस बात को ज़ोर देकर कहा है कि पाकिस्तान में जो लॉबी है एक ख़ास किस्म की, वो पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा नहीं होने देती. तो आपके ख़्याल में दरअसल में पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है, पाकिस्तान में जो बिजली का महंगा होना है और पाकिस्तान में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क क्यों बनता जा रहा है या बन गया है कि जहां सस्ती बिजली पैदा होने का सवाल किया नहीं जा सकता, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह? As to the reaction of thermal power investors to increased focus on renewables,
Well, any country that has coal reserves will also have a coal lobby pressuring the government to utilise those reserves. But increasingly cost and environmental concerns make such projects unviable around the world. However, power demand in Pakistan is set to grow for decades. If focus switches from thermal to renewable developments, new renewable energy projects won't replace newly built thermal power plants. They will be additional to meet growing power demand. साइमन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. गुड बाय, थैंक यू. नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक. मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे साइमन निकोलस से, जो कि ईफा के फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं फॉर द एशिया रीजन, और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज़ अमंग्स द कंट्रीज़ विच प्रोड्यूस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है उसके पीछे बुनियादी मसला भी महंगी बिजली का है. सो महंगी बिजली बनाने वालों की लॉबी का भी उन्होंने ज़िक्र किया, और उन्होंने आखिर में हमें ये बताया कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं, पाकिस्तान में तरक्की ना होने की वजूहात जो हैं, उसमें सबसे बड़ी जो है वो महंगी बिजली है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होती हैं और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अनकम्पेटिटिव होता जा रहा है. पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं. पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी का क्या फ़ीचर है, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता, ये तो हमने देख लिया. मगर हम अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के वज़रा हैं और जो करता धरता है हमारे मुल्क के, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम थोड़े से फैक्ट शेयर कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि दुनिया में विंड और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के मामलात कैसे चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है. इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी. हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं मिस्टर एरिक. ये न्यू वर्ल्ड विंड एक टेक्नोलॉजी है, एक फर्म है विच इज़ अ फ्रेंच बेस्ड कंपनी. इन्होंने दुनिया में काफ़ी सारा काम किया हुआ है एंड दे आर नाउ लुकिंग टू कम टू पाकिस्तान. तो इनसे हम बातचीत करेंगे और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान दरअसल जो कि घर है 2 विंड कॉरिडोर्स का, पाकिस्तान घर है सहराए थर का, जहाँ पे बहुत बड़ी सोलर एनर्जी है, चोलिस्तान का जहाँ बहुत बड़ी अगेन सोलर एनर्जी है, और विंड कॉरिडोर्स का तो हम जानते हैं. सो नाउ वी शुड नो कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है. मिस्टर एरिक, वेलकम टू द शो. Thank you very much, Sandy. Thank you, and thank you for introduction. Great. Mr. Eric, we would want you to introduce yourself to our viewers and also share as to what is this wind energy, what is this renewable energy, why there is a standard saying that these type of renewable energies are the cheapest, and why I know you know a lot about our country and why this cheaper energy is not coming to Pakistan and how can it come. Okay, wonderful. So I'm going to introduce quickly myself. I am Luc Eric Riet, French guy. I am 61 years old, and I am an aeronautic engineer graduate. I bought all the assets and the patent of the technology New World Wind 4 years ago inside my industrial group, and with the target to develop this technology all over the world. Why the Pakistan could be a good market and why Pakistan can introduce this technology. You must understand that the added value on the product is on aerolift. They are small turbine, micro turbine. They work with wind and start to produce electricity with a very low speed wind, 2.5 meters by second. 2.5 meters by second is almost 8 kilometers by second, or 1 mile, 5 miles, sorry, okay. by hour.
So it is very interesting because we can develop this technology everywhere in the world, and we can install always our product. It seems like a tree, and that's the reason we call it the wind tree, or on the roof of building. Like that, we can propose immediately at the best cost energy close to the final customer. Okay, so Eric, how about the cost in installing this product, and how about its variant? For example, if there is a small house, can that small house use it? And for example, there is a distribution company which needs 20 megawatts of the electricity. So can we have a large unit which could produce up to 20 or 50 megawatt of electricity? Okay, I'm going to explain. Firstly, with the European standard, one wind tree with 36 aeroleaf can cover 80% of the need of electricity for an house with 4 people except heater. In fact, we can cover 80% of needs for a family. About industry, we can develop all over the localization we decide in the world, the installation of aeroleaf to promote from 300 watts to many kilowatts. In fact, as we develop microturbine, it is very interesting and very relevant to imagine we can put a forest of aeroleaf close the industry. Like that, we can provide maybe 30, 50, 70% of the needs of energy. It is very simple because we do not need to have a lot of work construction to give the electricity from the aeroleaf to the plant, and we can promote this system close the situation where we need the electricity. That is a big difference between our technology and the other technology like the solar panels or like the big windmill we can find all over the hill in the world. We have standard technology, very simple to erect, with scalability about this the aeroleaf we can install close the customer. Eric, it is generally said about wind energy or the solar energy that it doesn't have the potential of line losses. We lose a lot because of the line losses. 50% of the energy is said to be lost during the transmission. So why it is being said that there are less line losses in the renewable energy? Okay. In fact, with our technology, as I told you, we install the aeroleaf very close to the final customer. For example, if we imagine the erection of a wind tree inside the city, our target is to provide energy alongside this wind tree. For example, for car charger, for a bike charger, for computer charger, for street lamps, etc., etc. So there is not line losses because the energy provided by the wind tree or the aeroleaf could be directly used by the panel customers without work and without line losses. The problem with the solar panel we can find all over the world or the big windmill, they are very far from the customers, and we need to pull some line to bring the energy from the local where we produce it to the local where we are going to use it. Our technology is quite different. We use the energy we provide and we produce close to the final customer. That's the reason we save cost and we save line losses. That's the originality of our technology. That is the first point. The second point, because we can install those technology close the customers inside the city, our technology is without noise. We do not provide any noise. We are silent. And the second thing, we are bird friendly. We do not kill birds. That's the reason we can install aeroleaf on the roof of building. They can use the best condition about the wind speed to produce the maximum energy each by one.
and in the total silence and without impact on the nature regarding the birds, for example. Okay, great. So, Eric, how much, weight does a wind tree has? Because if you're saying that this is to be installed on the roof of an apartment or a house, so what material does it uses? Okay, for the wind tree with the structure, it is steel materials protected by galvanization and painting. And on the each branch, we put aerolith. They are composed with AZA plastic. The particularity of the AZA, it is a strong material. It can resist about the UV against ultraviolet, and we can recyclable it. The lifetime for this material is almost 20 years, and after 20 years, we can reuse this product. We can have small part of plastic, and we can re-inject the plastic in the same condition. That's the reason we can say that our wind tree is totally recyclable with the steel and with the AZA plastic. Great. So, Eric, tell us about further as to out of France, in which countries you are present, and what are your plans for Pakistan? Okay. Actually, we are more or less 32 representation all over the world. We open one subsidiary in New York City, USA, and another one in Delhi, New Delhi, India. We are present in Spain, England, all over Europe, in Abu Dhabi, Kuwait City, Lebanon, Jordania, etc. So we have a complete position all over the world. About Pakistan, we have two targets. First target, it's a market target because we think in Pakistan you have many needs about renewable energy. And our product, the aerolith, can give you the target to reduce your dependence regarding the coal and the fuel energy. And we can produce with renewable energy in a good situation new electricity. That is the first point, the first target. The second one, we want to open a plant to manufacture all the products in a low-cost country. We think in Pakistan, as you work in aeronautic technology, automotive technology, you have all the capacity to produce the steel structure and the aerolith for newer wind. And in this case, we can imagine to create a plant with all the capability to manufacture the whole product in Pakistan. Okay, great. So, Mr. Eric, in the last, we would want you to give a message to our businessmen, to our venture capitalists, and the government. If you were to say something, what would be your message? So, I can say one thing. We have a term about the evolution of the world. You can see with the COVID-19 pandemic, we have a lot of challenge to reach. One of these is to preserve the environment and to preserve our planet. With our technology, we develop renewable energy with the wind, but we are going to integrate inside our aerolith the possibility to depollute the air. It will be a very, very relevant, clever, and efficient product. So if you can help us to develop the plant in Pakistan to manufacture our product, sure, we can have altogether a very, very big success regarding this product and regarding what we can do for the planet. Super. Eric, thank you very much for taking out time. नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फे को, मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन प्रोग्राम के हम इस सेगमेंट में बातचीत करेंगे डॉक्टर सलमान शाह से. सलमान शाह साहब ने पिछले प्रोग्राम में अपना डिटेल तजज़िया दिया था कि मईशत में क्या बेहतरी हो रही है एंड गोइंग फॉरवर्ड मईशत के अशारे अगर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं तो उनकी नज़र में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अलावा वो कौन सी चीज़ें जो हुकूमत कर रही है. आज के प्रोग्राम में एक छोटा सा हमने सेगमेंट रखा है, उनसे बातचीत की है एनर्जी सेक्टर पर, सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन पर
اور پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوٹینشیل پر بیسڈ آن کہ یہ انرجی کرائسس ریزالو ہو جائے, سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. لسن ٹو واٹ ڈیڈ ہی سیڈ ٹو اس, ڈاکٹر سلمان شاہ. جی, میرے خیال میں اور میری ریکمنڈیشن بھی یہ ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہم ہو سکتا ہے ہمیں رینیوبلز کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہم نے امپورٹڈ انرجی سے نجات حاصل کرنی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور آئل بیسڈ اور تھرمل جو کولے کی بھی ہے وہ ہمارے لیے فورن ایکسچینج میں لینا بالکل مناسب نہیں ہے. تو کمبینیشن ہمارے پاس جو ہوگی وہ ایک ہوگا تھر کول, دوسرا ہمارا ہائیڈل, اور تیسرا ہمارا سولر اور رینیوبل. اور میجورٹی جو ہے ہماری پاور کی وہ سولر ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو آپ کی پیک ڈیمانڈز پہ یا ایسے ٹائم پہ جہاں سولر اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ ہماری تھر کول اور ہائیڈل سے آنی چاہیے. تو یہ نظام میں تو ہمیں الٹیمیٹلی جانا ہی پڑے گا کہ ہم نے اپنی ریلائنس آن امپورٹڈ انرجی کو ختم کرنا ہے, نہ ریڈیوس نہیں کرنا بلکہ ختم کرنا ہے, اور سب انڈیجنس انرجی پہ چلانا ہے, اور سستی انرجی پہ چلائیں گے تو پھر پاکستان کی آبادی ایک دنیا میں کمپیٹ کر سکے گی فار جابس. پھر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہر چیز پاسبل ہوگی. جب انرجی ہماری سستی ہوگی تو مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, سروسز, ہر سیکٹر میں پاکستان ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن میں آئے گا. سو آئی تھنک کہ اب یہ ہمیں ڈیفینیٹلی انرجی کے جو ایک تو ریفارم کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو انرجی سیکٹر بنانا ہے, اور دوسری طرف ہم نے انڈیجنائز کرنا ہے سورسز آف فیول کو. اور ہمارے ملک میں جو دولت ہے انرجی کی وہ سولر بھی ہے, ہائیڈل بھی ہے, پھر ہمارے پاس تھر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ابھی تک ہمارے سے ڈیولپ نہیں ہوئی وہ شیل گیس ہے, اس میں بھی خاصی اپرچونٹیز ہیں, لیکن ڈائریکشن اب ہماری ڈومیسٹک انرجی کی طرف ہی جانی ہے کہ ہر جو سورس ہے ہماری انرجی کی وہ لوکل ہونی چاہیے, اور ہمیں امپورٹڈ انرجی جو ہے وہ فیز آؤٹ کرنی پڑے گی. تھینک یو ڈاکٹر سلمان صاحب. ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے طاہر عباس سے. ہی ہیپنس ٹو بی دی ہیڈ آف ریسرچ ایٹ عارف حبیب لمیٹڈ. طاہر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانی صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ویلکم. طاہر, ہم نے ڈاکٹر سلمان صاحب سے بات چیت کی ہے. انرجی کا جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے گورنمنٹ احسن طریقے سے ریزالو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا کیپٹل مارکیٹ پہ کیا اثر ہوگا؟ بیکاز وی بین سینگ لاٹ آف نمبرس ان دا مارکیٹ کہ فلاں اسٹاک کی میں اتنے پوائنٹ ٹیکنیکلی بڑھ جائیں گے, فلاں اسٹاک میں اتنے پوائنٹ بڑھ جائیں گے. ایک تو جنرلی بتائیے گا کہ کیپٹل مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر ہوگا. دوسرا تھوڑا سا اسٹاکس کے بارے میں بتائیے گا. جی ثانی صاحب, اگر آپ براڈلی دیکھیں تو اس وقت جو انرجی سیکٹر کا ویٹ ہے KSE 100 انڈیکس میں یہ تقریباً 22.6% ہے, جس میں جو میجر ویٹ ہے وہ ENP کمپنیز کا ہے جو کہ 11.6% بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن جو IPPs ہیں ان کا ہے تقریباً 5.8%. پھر اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز جن کو ہم OMCs کہتے ہیں ان کا تقریباً 4.5% ہے, اور ریمیننگ 0.6% ریفائنریز کا ہے. تو اگر آپ براڈلی دیکھیں تو یہ 23% ہے جو کہ KSE 100 انڈیکس میں جو ہے وہ ان انرجی چین کمپنیز جتنی بھی لسٹڈ ہیں ان کا ویٹ بنتا ہے. اگر آپ کمپنی وائز دیکھتے ہیں تو جو سب سے ہیوی ویٹ انڈیکس آئٹم ہے وہ ہے ہب پاور کمپنی لمیٹڈ ہے, اس کے بعد OGDC ہے, PPL ہے, PSO ہے, اور اسی طرح پھر باقی فردر IPPs جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت کروشل ایشو ہے جو کہ گورنمنٹ جو ہے ایڈریس کر رہی ہے. اوبویسلی اس کا ہمارے لسٹڈ سیکٹر اور کمپنیز پہ بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے, اور اگر آپ انرجی چین میں دیکھیں تو اس کے جو میجر بینیفیشریز نظر آتے ہیں وہ پرائمریلی جو ہے وہ IPP سیکٹر ہے, جن کے سالوں سال سے سرکولر ڈیٹ میں جو پیسے جو ہے وہ اسٹک ہوئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیویڈنڈ پیمنٹ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گئی تھی یا کچھ حد تک ختم بھی ہو گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ
جو OMC سیکٹر ہے اور EMP سیکٹر ہے وہ بھی اس کے میجر بینیفیشریز جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایک اسٹاک کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کون سا میجر بینیفیشری ہو سکتا ہے IPP کی لسٹڈ اسپیس میں, تو وہ کوٹ ادو پاور کمپنی ہے. اس کا جو نیٹ ریسیویبل پر شیئر ہے وہ تقریباً 76 روپیز پر شیئر ہے. اور آبویسلی یہ جو سیٹل ڈیٹ کی ریزولوشن ہوگی ود ان اے ایئر, جس میں 3 ٹرانچز میں جو ہے وہ پیسے ملیں گے, تو اور یہ جو ہے وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ کمپنی کو پیسے مل جائیں گے. آبویسلی وہ ٹرانچز میں ملیں گے, اس میں کچھ کیش ہوگا, کچھ فلوٹر PIPs ہوں گے, لیکن اس سے اس کی جو ڈیویڈنڈ پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت سگنیفیکنٹلی روبسٹ ہو جائے گی. بٹ کین یو شیئر دا نمبرز کہ کیپکو میں کیا فرق پڑنے جا رہا ہے؟ واٹ از اٹ؟ کیپکو میں براڈلی جو ہے وہ 2 ایشوز تھے. ایک تو یہ کہ اس کا پاور پرچیز ایگریمنٹ جو ہے وہ 1 سال ایکسپائر ہو رہا تھا, وچ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ آبویسلی رینیو ہو جائے گا. اور دوسرا مسئلہ اس میں سیکولر ڈیٹ کا بہت بڑا تھا, کیونکہ اس کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور اس کے جو بھی ریسیویبلس ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے کلیم کرتی ہے, اور یہ سیکولر ڈیٹ کی جیسی ریزولوشن ہوگی تو اس کو وہ پیسے 1 سال کے عرصے میں جو ہے وہ مل جائیں گے. تو اگر آپ نمبرز کی بات کریں تو نیٹ ریسیویبل پر شیئر کیپکو کا جو بنتا ہے وہ تقریباً 76 روپے بنتا ہے. نیٹ ریسیویبل سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے گورنمنٹ کے سے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں ان میں سے آپ جو ہے وہ پیبل کو مائنس کر دیں, اور جو شارٹ ٹرم بورنگ کمپنی نے لی ہے ٹو فنڈ اٹس ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ اس کو مائنس کر دیں, اور اس کو نمبر آف شیئرس پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً 76 روپیز پر شیئر بنتا ہے. تو کیپکو میں جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے پازیٹیو مومنٹم بن سکتا ہے گوئنگ فارورڈ بھی. اور اسی طرح جو دوسری IPPs ہیں جس پہ نشاط پاور ہو جائے گا, نشاط چنیا پاور ہو جائے گا, پاکجن پاور ہو جائے گا, لالپی پاور ہو جائے گا, اس میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک اچھا پازیٹیو مومنٹم آگے جاتے ہوئے بھی کنٹینیو کرے گا. جس طرح یہ چیز مٹیریلائز ہوگی, ایک طریقے کی سائننگ سیریمنی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے ابھی اوور دا ویکینڈ کچھ ماسٹر ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں. اسی طرح جب ان کمپنیز کے ساتھ بھی ماسٹر ایگریمنٹ سائن ہوں گے تو ان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک پازیٹیو مومنٹم کریٹ ہوگا, کیونکہ انویسٹرز کی انٹیسپیشن ہوگی کہ جو پیسے ملیں گے یہ ایز اے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. سو ٹیکنیکلی اس کا نیٹ امپیکٹ انڈیکس پہ آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ ثانی صاحب, جو امپیکٹ انڈیکس پہ ہے وہ تو obviously ڈیپینڈ کرے گا کہ جو پیسے کا فلو ہے وہ کس طرح چلتا ہے. سمپل میتھس. جی سمپل میتھس میں اگر میں دیکھوں تو دیکھیں, اگر IPPs میں میجر چنک جاتا ہے اور OMCs میں جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 11% انڈیکس سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو میجر کمپنیز ہوں گی وہ جو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کیپکو اور نشاط پاور, نشاط چنیا پاور, پاکجن, لالپیر اور ہپکو, ان میں جو ہے وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں یہ. اور OMCs میں جو ہے وہ PSO بہت میجر بینیفیشری ہو سکتا ہے, کیونکہ اوبویسلی جو فیول سپلائر ہے ان تمام کمپنیز کا وہ مور لیس زیادہ تر کمپنیز کا جو ہے وہ PSO ہے. اگر یہ پیسہ کا فلو جو ہے وہ کچھ EMP کمپنیز میں آئے گا تو وہ ان کا ویٹ کافی زیادہ ہے. EMP کمپنیز کا ویٹ ہمارے انڈیکس میں ٹوٹل 11.6% ہے. تو اس میں اگر کچھ پیسے ریلیز TPL اور OGDC کے بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ EMP سیکٹر بھی ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پرفارم کرے گا. اوکے, گریٹ. شکریہ طاہر عباس. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے جائزہ لیا انرجی اور انرجی سے جڑے مسائل کا, پاکستان میں سیکولر ڈیٹ کا, اور اس کی وجہ سے ہونے والی مہنگائی کا, اور اس کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والی مہنگی گڈس اینڈ سروسز کا, جس کی وجہ سے مینوفیکچررز جو ہیں وہ انکمپیٹیٹیو ہو رہے ہیں ریجن میں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ایک بڑا کلیئر ویو ہے کہ 1991 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کی طرف سے کیے جانے والے جو انرجی کے معاہدے تھے, IPPs کے ساتھ معاہدے تھے, ان کا یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا کہ یہ تمام مسائل کی جڑ ہیں. مہنگی بجلی خرید کر پاکستان کو دراصل میں گروی رکھ دیا گیا ان IPPs کے سامنے. اب گورنمنٹ کی یہ پالیسی کہ گورنمنٹ 2500 ارب روپے کے PIBs ایشو کر کے ان IPPs کو دے رہی ہے, اور حکومت کا یہ کہنا ہے, حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے تھی. کیپیسٹی چارجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے تیل سے چلنے والی بجلی کے کارخانے کو لگانے والے سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم تم سے کم اتنی بجلی خریدیں گے. اتنی بجلی جب آپ نہیں خریدتے تو پھر آپ اس کو کم سے کم منیمم یونٹس کا کرایہ دیتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اربوں روپے کا سیکولر ڈیٹ
کریٹ ہوا. ہمارے ہی پروگرام میں آغا اسٹیل نہیں بلکہ امریلی اسٹیل کے CEO آئے اور وہ کہہ کر گئے, اور ہم نے پھر وقار صاحب کو بھی میسج کیا اور ان سے بات چیت کی, اور ہم نے ان کو بتایا کہ اسٹیل کے پروڈیوسرز کہتے ہیں کہ آپ کیپیسٹی چارجز کا رونا بند کریں اور آپ کیپیسٹی چارجز کے ریٹس پر بجلی ہمیں دینا شروع کر دیں رات میں. اس سے روزگار بھی کریٹ ہوگا اور گورنمنٹ کو سرکولر ڈیٹ کی لعنت سے نجات بھی ملے گی. بہرحال آتے ہیں آج کی سچویشن پر. سپٹمبر 2020 میں نیکولس سائمن who happens to be the director of IFA, انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا اور آج ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر لانگ ٹرم اوور کیپیسٹی کے ایشوز میں دھنسنے جا رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جو اب معاہدے کر رہا ہے کہ 20 سال 15 سال 17 سال میں جو انرجی کے یونٹس لگیں گے, انرجی پروڈکشن کے یونٹس لگیں گے, اس میں بھی پاکستان کائنڈ آف وہی کرنے جا رہا ہے جو پاسٹ میں ہوا ہے. سو یہ 2500 ارب روپے لوگوں کی محنت کی خون کمائی کے جو پیسے ہیں یہ PIBs کی شکل میں آپ دے دیں گے اور آپ دوبارہ سے ایک نئی بریڈ پیدا کر رہے ہیں which means creating another crisis. انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک دو انرجی ایکسپرٹ سے بھی بات چیت کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لائن لاسز کا رونا ختم ہو سکتا ہے, پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا رونا ختم ہو سکتا ہے, پاکستان میں فارن ایکسچینج ریزرو سے ریلیٹڈ مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر سلمان نے بھی کہا کہ اگر پاکستان رینیویبل انرجی پر موو ہو جائے. آئی ونڈر کہ حکومت کب اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی, گورنمنٹ کی انرجی پالیسی میں کب اس چیز کو مینڈیٹری کیا جائے گا کہ ہمارا جو انرجی مکس ہے اس میں 30% نہیں بلکہ 40% جو ہے وہ رینیویبل انرجی ہونی چاہیے. نیکولس جو ہیں جو کہ ایفا کے ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ ملک جس کے اندر کول ہے اور تو وہاں کول کی لابی بھی ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں لابی نہیں, مافیاز ہوتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.